اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز بازار کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و آباد زندگی گزار رہے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں رحمتیں کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے۔ آج 14 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ادھوری خواہشات رہ گئی تھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ وظائف پڑھ کر اللہ سے مانگ لو، ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا۔ لوگ رمضان کے مہینے کو بھی ابھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ تو ہم نے ایسے گزار دیا، وہ قبولیت والا، گھڑیوں والا ہم نے وہ عشرہ گزار دیا، رحمتوں برکتوں والا عشرہ تھا جو ہم نے گزار دیا۔ آج 14 تاریخ کا دن آ چکا ہے۔ آج ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے تو بادشاہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ غیبی مدد حاصل کرنے والا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو غیب سے نواز دے گا، کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکا کر آپ کو پیسے دے کر جائے گا۔ لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھیں گے، آپ کے گھر تک آئیں گے، اور یہ وظائف جو آپ کر رہے ہیں ہرگز کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو 1-2 منٹ لگنے ہیں، لیکن اس کے فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی تقدیروں کو بدلوا دے گا۔ جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا، ان وظائف سے آپ کو انشاءاللہ لازمی ملے گا۔ بد نصیب کا تالا کھلے گا، ناممکن کام کو ممکن ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس مہینے کو، اس دن کو ہرگز لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے تحفے سے کم نہیں ہے۔ آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتاؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جو آپ پریشانیوں حالت میں پڑھیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ کے لیے پڑھیں گے، یا آپ بیمار ہیں، بیمار حالت میں پڑھیں گے تو آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی مصیبت پریشانی کا سامنا کرنا سامنے ہو تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ وظیفے کو پڑھنے کے لیے رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہفتے کا دن شدت کا انتظار کیا ہے۔ کب رمضان کی 14 تاریخ آئے اور میں نبوی وظیفہ پڑھوں اور آپ کو بھی بتاؤں، تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے آپ کو نکالوں، آپ کی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دوں۔ ایک وقت کھانے کو ہوتا ہے، دوسرے وقت کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کہاں سے آئے گا، لیکن یقین کیجیے گا اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ کو گنوانا چاہوں تو گنوا نہیں پاؤں گی۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، بے کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانی کو ختم کرتا ہے، تنگ دستیوں کو ختم کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، نظر کرم ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا 7 نسلوں تک وہ رحمتوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ آپ چاہے تو دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جاپان، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی کونے پہ آپ بیٹھے ہوں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہفتے کے دن کو یہ آپ نے وظیفہ کسی صورت میں نہیں چھوڑ، یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وقت کی پابندی اور جگہ کی کوئی قید نہیں، دکان پر ہے وہاں پڑھ لے، دفتر، کاروبار، چلتے پھرتے جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی 14 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں ایسے بہت سی اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں اور اپنے بہن کی اس نیک سفر میں لازمی ساتھ دیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے، آج 14 تاریخ رمضان المبارک کا پورا ہفتے کا دن
یاسین آپ کے پاس پڑا ہے، اثرات بھی موجود ہے۔ جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو حالت مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور سادہ سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، فضیلت اور برکات سے بھرپور ہے، کیونکہ نماز والا درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ اثر برکات ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام درودوں میں سے درود ابراہیم کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 7 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ بے گھر ہے گھر مانگو، گاڑی نہیں ہے تو گاڑی مانگ لو، نوکری نہیں ہے تو نوکری مانگ لو۔ نیت کوئی بھی آپ نے کرنی ہے، آپ نے من پسند شادی کرنی، من پسند نوکری کرنی، قرضوں سے نجات دلوانی ہے، خود کو نافرمان اولاد کو فرما بردار کرنا ہے، شوہر نافرمان ہے کہنا نہیں مانتا، محبت میں کمی ہے تب پڑھ لو۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ آج دنیا کی کوئی سی بھی نیت اور حاجت کر کے بیٹھ جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اپنے مقاصد کی نیت لازمی کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یہ محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو کر آپ نے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب ہو گئے ہیں۔ اور یہ خاص عمل، خاص وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے اللہ محمد رسول کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ مومن کی پہچان ہے جب کوئی بندہ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو پھر راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے راستوں کے ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی، رزق وسیع ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے کس طرح اور کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لیں۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہوں تو نبی پاک کی ایک اور حدیث ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھتے ہوئے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصویر رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین اور آسمان کے سارے اعمال برکات رکھ دی جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر میں وزن اور بھاری ہوگا، اس کی فضیلت اور بھاری ہوگی، اس کی عظمتیں اور بھاری ہوں گی، قبولیت میں اور بھاری ہوں گی۔ جب آپ نے 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، رب کی عظمت بیان کرنی ہے۔ جو بندہ اپنے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جانا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ تر جو اذان میں کلمات ہیں وہ اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتے ہیں اور اللہ اکبر پہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں، روحانیت میں بھاری ہے۔ ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے اس کے لیے رحمتیں برکتیں اس پر عطا فرمائے گا، خود اس کو سمجھ آ جائے گی اس پر کس طرح رحمتیں اور برکتیں فضیلتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اللہ اکبر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جو شخص میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ پاک خود پکار کر کہتا ہے میں اس کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات کو پورا کروں گا۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھ لینے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی سورہ پڑھنی ہے، جو اللہ پاک نے اس سورہ کو بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک یہ چھوٹی سی
सूरत है, लेकिन इसकी कमालत बहुत ज़्यादा है, इस फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, इसके बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कामयाबियों के राज बहुत ज़्यादा है, इसमें रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दौलत के खजाने खोल दिए जाते हैं। इसे अगर हम दौलत और कामयाबियों वाली सूरत कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इसमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, दौलत के खजाने ही खजाने हैं। यह है सूरह कौसर। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आताइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह आपने सूरह कौसर को हाथी उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर 29 बार पढ़ लेना है। ये सूरह मुबारक आपने पढ़कर रब्बे करीम से बेरोजगारी से निकलने कर मुहताजी से निकलने के लिए तंगदस्ती से निकलने के लिए कामयाबी को मुकद्दर में लिखवाने के लिए सूरह मुबारक को खुद महसूस करते हुए रब को राजी करते हुए पढ़ना है। इसलिए आपने दौलत के दरवाज़ों को खुलवाना है। आपने बे औलाद है तो औलाद के लिए आपने पढ़ना है। बेटी की ख्वाहिश है, बेटों की ख्वाहिश है, मनपसंद नौकरी, शादी, मनपसंद कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी आपको महबूब चीज़ चाहिए तो आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। आपने ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेने के बाद आखिर में 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज फिर जाते हुए आप अमल की मुकम्मल तरतीब बताती जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से तवज्जो कीजिएगा। 14 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन आप जहाँ जैसे हैं आपको वक्त मिले, आपने बावज़ू हालत बैठ जाना है और अपने मकसद की नियत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। दूसरे नंबर पर 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है। तीसरे नंबर पर 29 बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में 3, 7, 11 बार दो शुरू में आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था, वही दुरूद शरीफ आपने पढ़कर अपने अमल को मुकम्मल करना है। ये अमल इंतहाई ताकतवर है, इसके कमाल देख कर हैरान रह जाएंगे। आपकी हर ख्वाहिश, हर परेशानी, हर मसला फौरी हल होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, आपको इसके नताइज इतनी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इस अमल को करने के बाद आपने सच्चे दिल से दुआ करनी है। कुछ आदाब है, बहुत से लोग नहीं जानते दुआ मांगने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो अल्लाह को पसंद होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ के आदाब लाजमी सीखो, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ के आदाब में बेगफलती नहीं पसंद है। मोमिन बंदे जब आजिज़ी और इंसानी के साथ दुआ करता है तो अल्लाह पाक कबूलियत के हर दरवाजे खोल देता है, इसको हर चीज़ अता फरमा देता है, इसकी किस्मत में हर चीज़ लिख देता है, इसकी हर आने वाली मुसीबतों को टाल देता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो गुनाहों से या क़त्ए रहमी की दुआ नहीं मांगता, जल्दबाजी नहीं करता। दुआ के आदाब ये हैं कि अल्लाह के हुज़ूर तसव्वुर करके दुआ मांगनी है। दोनों हाथ अपने सीने के मुकाबले उठाकर हथेलियों आसमानों की तरफ रख कर आजिज़ी इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी है, पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगनी है, खुदा की हम्दो सना करके दुआ मांगनी है, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है, इकरार करना है अपने गुनाहों का, अपने रिश्तेदारों के साथ जो बेइंसाफियाँ नाइंसाफियाँ की हैं उनकी अपने रब से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह पाक से अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह पाक हमको माफ़ फरमा दे और इस रमज़ान मुबारक के रोज़े जो हम रख रहे हैं, जो टूटी फूटी इबादतें कर रहे हैं, अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे मौला, तू ही हमारे हालों को बेहतर जानता है, तू ही जानता है कि हमें किस मुश्किल और किस परेशानी, किस दुख का सामना है, तू ही हमारी इन सब को दूर करने वाला है, तू ही वाहिद ला शरीक वाला है, तू ही हमें रोजी रोटी देने वाला है। मेरे मौला है, मेरे मालिक, तू ही हमें हर मुसीबत और परेशानियों से निकालने वाला है। दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो पढ़ा, जो मांगा है, अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए, जो रह गया है वो हमारे नसीबों में अता करे। अल्लाह ताला हम सबके नसीब अच्छे करे। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।